نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ مریم آیت نمبر 66 سے پڑھنا شروع کریں گے، اور 3 طرح کے جو لوگوں کے ایٹیٹیوڈ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بات نہیں مانی ان کی، یعنی ان کا میسج کو ریجیکٹ کیا، اور ان کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کائنڈ آف کیٹیگریز میں بتاتے ہیں کہ ایک طرح کے لوگ یہ تھے، ایک یہ تھے اور ایک یہ تھے۔ پہلے میں آپ کو بتا دیتی ہوں تاکہ آپ کو آیات اور اچھے سے سمجھ آئے۔ پہلی جو کیٹیگری ہے وہ اس طرح کی ہے کہ جو آخرت کو سرے سے مانتے ہی نہیں تھے، کہ ایسے پاسبل ہی نہیں ہے کہ ہم اٹھیں گے مرنے کے بعد۔ دوسری کیٹیگری جس کے پاس دنیا میں مال اور اولاد اور سب کچھ ہے اور سب لائق وائق سب کچھ صحیح چل رہا ہے، ان کا خیال اس طرح ہے کہ آخرت کے لیے ہمیں کچھ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب چیزیں یہاں پر بھی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ ہم سے خوش ہے، یا آخرت میں جو بھی ہوگا وہ ہمارا اس سے ایسا ہی ہوگا، اس سے بہتر ہی ہوگا، اور ہمارے پاس یہاں پر بھی چیزیں ہیں تو وہاں پر بھی ہوں گی۔ اور تیسری طرح کے لوگ وہ ہیں جو شرک کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ، بتوں کے بنا کر، اور اس بات کے اوپر ریلائی کرتے ہیں کہ یہ بت وہاں پر انہیں ان کی سفارشیں ہوں گے اور یہ بت انہیں آخرت میں چھڑائیں گے۔ تو ان 3 طرح کے لوگوں کے بارے میں ہم آیات پڑھتے ہیں۔ آیت نمبر 66، وہ اور یقولو قول سے ہے، کہتا ہے، الانسان انسان، کیا کہتا ہے انسان، اذا کیا جب، ماں متو مر جائیں گے، مر جاؤں گا میں، میم واو تا، یعنی یہاں پر انسان ایز اے جنس بھی استعمال کیا گیا ہے کہ انسان یعنی خود دیکھتا ہے کہ وہ کیسے بنا ہے، لیکن پھر بھی وہ سوال پوچھتا ہے، تو ایک سرکازم میں بھی کائنڈ آف ہے، اور خاص طور پہ ان لوگوں کو کے بارے میں کہا گیا ہے، یعنی وہ انسان جو آخرت کو مانتے ہی نہیں ہیں کہ اس میں اٹھنے کا ہوگا، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ کہتا ہے انسان کہ کیا جب متو، موت کا لفظ بھی اسی سے ہے، میم واو تا، کہ میں مر جاؤں گا، لسوفا، لا البتہ، سوفا ان قریب، اخرجو میں خرج کیا جاؤں گا، نکالا جاؤں گا، خراجین حین زندہ کر کے، ہا یا تو یعنی کہ اس سوال میں صرف کیوریاسٹی نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے سوال کو ریپیٹ کر کے ہمیں بتاتے ہیں کہ ان کے سوال میں منع کرنا تھا، نہ ماننا تھا، نافرمانی تھی، کہ جس طرح وہ چنبے سے اور مذاق اڑانے کے انداز میں یہ سوال پوچھتے تھے کہ یہ ایسے، مطلب ایسے کیسے ہو سکتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 67 میں، اولا کیا بھلا نہیں، یذکر الانسان، یذکر ذکر سے ہے، یاد کرتا، انسان کیا انسان یہ بات یاد نہیں کرتا، کون سی بات، انا کہ بے شک ہم، خلقناہ ہم نے تخلیق دیا اس کو، خلق اس کا روٹ ہے خالام قاف، اور نا کا مطلب ہم نے، اور ہو یعنی اسے، انسان کو، من قبل اس سے پہلے بھی ہم نے تخلیق دیا تھا اسے، ولم اور نہیں، یکو تھا وہ، شیئن کوئی بھی شے نہیں تھا، وہ کوئی چیز نہیں تھا، بغیر کسی مادے کے اللہ نے انسان کو تخلیق دیا۔ اللہ تعالیٰ وہی بات یاد دلاتے ہیں کہ انسان ذرا غور کرے تو سوچے پیدائش سے پہلے کیا تھا، اس کا کوئی نام نشان تھا، اس کا کوئی مادہ تھا کہ کوئی ماس پڑا ہوا ہے مٹی کا، یا اس کا نام پہلے سے رکھ دیا گیا تھا، یا اس کی کوئی پہچان تھی، کوئی چیز نہیں تھی۔ تو جب اللہ نے اس چیز کو تخلیق دے دیا، اس کو بالکل اسکریچ سے، تو اللہ کے لیے کیسے مشکل ہو سکتا ہے۔ انسان کو غور فکر کرنے کے لیے یہاں پر دعوت دی گئی ہے کہ وہ یہ تو سوچے نا کہ اس کی پیدا ہونے سے پہلے کیا تھا، وہ 1 سال پہلے بھی نہیں پتا ہوتا انسان کو، اور اسی انسان کو اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، اس کے بارے میں ساری قسمت بناتا ہے، ساری اس کے لائف میں کھانا پینا سب چیزیں اس کے لیے لکھ دی جاتی ہے، فیملی لکھ دی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ انسان کو بتاتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں کس نے سیٹ اپ کیا ہے تمہارے لیے۔ پھر آگے سے 68 میں ہے، پس و ربی کا، و یعنی قسم ہے، ربی کا آپ کے رب کی،
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है आपके रब की कसम है। यानी जब ये लिखा जाता है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमियत बताई जाती है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुअज़्ज़ज़ होना बताया जाता है कि अल्लाह ताला ने उनकी तवस्सुत से कसम खाई कि आपके रब की कसम, ला अलबत्ता नहशुरन्नहुम, हा शीन रा इसका रूट है और नून के ऊपर शद्दा है, यानी ज़रूर, हम उनको, अलबत्ता हम ज़रूर जमा करेंगे, हशर करेंगे, उन्हें कलेक्ट करेंगे। और किसको कलेक्ट करेंगे? वश्शयातीन, और शैतानों को। यानी फ्री विल दी गई है ना इंसानों को और शैतानों यानी जिन्नों को, तो अल्लाह ताला इन सबको कलेक्ट करेंगे, उसकी कसम खाते हैं अल्लाह ताला। और वैसे भी हमें मालूम है, लेकिन यहाँ पे एक एम्फेसाइज किया है इसके ऊपर और ज़ोर देकर बताया गया है कि इसमें तो कोई शक ही नहीं है, सबको जमा करेंगे। सुम्मा फिर लनुहदिरन्नहुम, यानी हा दुआ दुरा इसका रूट है, जिसका मतलब हाजिर होना, और हम ज़रूर हाजिर करेंगे उन्हें। और नून के ऊपर शद्दा है ना, इसलिए ज़रूर का पॉइंट आ जाता है कि अलबत्ता हम ज़रूर हाजिर करेंगे उन्हें। हौला, हा वाव लाम यानी इर्द गिर्द, माहौल का लफ्ज़ भी इसी से है और इसका मतलब अतराफ़ भी होता है, यानी सारा इसका जो अराउंड इन्वायरमेंट, इसके इर्द गिर्द। कहाँ हाजिर करेंगे? किसके इर्द गिर्द? जहन्नमा, जहन्नम के इर्द गिर्द जमा करेंगे इंसानों को। जिसिया, जीम सा वाव, जिसका मतलब होता है घुटनों के बल गिरे होना, यानी जिस तरह घुटनों को टिका कर ज़मीन पर और फिर बैठे होना और पाँव पीछे से जो उंगलियों के ऊपर रेस्ट करना पाँव की, तो उस हालत का बताया इससे जा रहा है कि जैसे गोया एक जानम के घड़े के ऊपर खड़े रखा हुआ अल्लाह ताला ने इस तरीके से टिकाया हुआ होगा हर एक को कि जिसको गिराना होगा एक लम्हे में रेडी है। जैसी चीज़, कोई चीज़ किसी चीज़ में गिरानी होती है और वहाँ पे रेडी करके रखी जाए ना, ताकि एक पॉइंट पर जब उनको पुकारा जाए, उनको धक्का दिया जाए तो सीधे जाके गिरें। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो इस तरह की बातें करते हैं, इस तरह से डिनाई करते हैं, अल्लाह के हुक्म को इस तरह से रद्द कर देते हैं, तो अल्लाह ताला वादा करता है कि उन्हें इस तरीके से जहन्नुम के पास सबको हाजिर करेंगे। और मज़ीद अल्लाह ताला इनको जिनको गैदर किया है उसके अलावा किसके बारे में फरमाते हैं? इन्हीं लोगों को और शैतानों को जिनको गैदर किया होगा, जमा करके यहाँ बिठाया होगा, उनमें से ख़ास तौर पे इनके बारे में फरमाते हैं अगली आयत में। सुम्मा फिर ला अलबत्ता नंज़अन्ना, नून ज़ाई आइन, नज़अ, जिसका मतलब होता है खींचना, जैसे नज़ा की हालत होती है मौत से पहले, इसका मतलब है कि हम ज़रूर खींचेंगे। और ज़रूर दोबारा क्यों आ गया? क्योंकि नून के ऊपर शद्दा है। और लाम का मतलब है अलबत्ता, और फिर नून है हम, अलबत्ता हम ज़रूर खींच लेंगे किनको? मिन कुल्ली, हर एक को, शियातिन, ग्रोह में से, शीन या आइन, शिया इसका मतलब होता है यानी ग्रोह, जो अशात से फैले हुए, जब फैल जाते हैं लोग तो फिर ग्रुप्स में आ जाते हैं ना छोटे छोटे। और जिस तरह से इशाअत का लफ्ज़ भी इसी से, आप इशाअत करते हैं तो स्प्रेड करते हैं, कोई चीज़ फैला देते हैं। तो फैलों में से यानी ग्रोहों में से हर ग्रुप में से क्या करेंगे अल्लाह ताला? अय्युहुम, जो भी इनमें से, अशद्दु, शीन दाल दाल यानी ज़्यादा शदीद था, ज़्यादा सख्त था, अला रहमानी, रहमान के मुकाबले में, रहमान के ख़िलाफ़, अल्लाह के ख़िलाफ़। यानी ये सारे लोग जिनके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि सबको जमा करेंगे, हशर करेंगे, सबको हाजिर करेंगे और जिसिया करके इनको बिठाया जाएगा जहन्नुम के अतराफ़ में। अब उनमें से किन लोगों को ख़ास अलग करेंगे अल्लाह ताला? जो ज़्यादा सख्त है अल्लाह के यकीन से, जैसे अबू जहल, फ़िरौन, जिन जिन लोगों के हमने वैसे वाक़यात भी पढ़े हैं और जिनके बारे में हमने नहीं भी पढ़े, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला जानते हैं कि उनके दिलों में जिनकी बहुत सख्ती या लीडरी थी, जिन्होंने गलत डायरेक्शन में लोगों को लेकर गए, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं उन्हें उनमें से खींच कर अलग करेंगे। आइतिया, और सरकशी में, जिन्होंने आइन ता वाव, उन लोगों को जिन्होंने सरकशी में बहुत सख्ती दिखाई अल्लाह के ख़िलाफ़। एक नॉर्मल लेवल की सख्ती होती है कि ज़िद करना, नहीं मानना, और एक होता है इसके बारे में जाके ख़िलाफ़ जाना, उसको तंग करना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या और पैगम्बरों को भी जिन्होंने तंग किया उनके बारे में बताते हैं अल्लाह ताला। फिर फरमाते हैं सुम्मा फिर लनहनु, अलबत्ता, नहन यानी हम, आलमु, ज़्यादा इल्म रखते हैं, ज़्यादा जानते हैं। आइन लाम मीम इसका रूट है। आलमु का मतलब
سپرلیٹو ڈگری ہے، سب سے زیادہ جاننا، ہم زیادہ جانتے ہیں، بالذینہ ان کو جو، ہم وہ، اولا زیادہ مستحق ہیں یعنی زیادہ قریب ہیں، بہا اس میں سلیہ جھونکے جانے کے۔ جو ولی ہوتا ہے اس کا روٹ اولا کا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے نا قریب ہوتے ہیں، جو سپروائز کرتے ہیں، ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، گارڈین ہونا، تو جو زیادہ قریب ہوتے ہیں اس کے سلی یا سواد لام یا، جس کا مطلب آگ سے جلائے جانا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ کون ان میں سے زیادہ مستحق ہے سلی یا آگ میں جلائے جھونکے جانے کے، فوراً جھونکے جانے کے، تو ان کو الگ کر کے تاکہ ان کو ہائی لائٹ کریں، ان کی اور رسوائی ہو، ان کی بے عزتی ہو، اور انہیں پھر آگ میں جھونکا جائے۔ یعنی آگ کے لیے سلیکٹ سب کو کیا ہوا ہے، اس کے اوپر بٹھایا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے جیسے فرمایا، لیکن ان لوگوں کی انسلٹ، ان کی رسوائی ذرا زیادہ کی جائے گی انہیں کھینچ کر الگ کر کے۔ وَإِن اور نہیں، منکم تم میں سے کوئی، الا مگر، واردھا یعنی واو را دال سے ہے وارد ہونے والا اس پر، کانا ہے، علی ربک آپ کے رب کے اوپر، حتما یعنی لازم ہے، حتمیم حتمی فیصلہ ہے، مقضیہ قاف ضاد یا قضا ہو گیا یعنی طے شدہ بات ہے۔ یہ آیت تھوڑی سی ایکسپلین کرنی ہوگی۔ آیت نمبر 71 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی نہیں مگر وہ وارد ہونے والے ہیں، گزرنے والے ہیں، نکلنے والے ہیں، کہاں پر؟ اس آگ کے اوپر سے، اور یہ حتمی فیصلہ ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے دو میننگ لیے گئے ہیں کہ آگ کے اوپر سے کا مطلب یعنی دوزخ سے گزر کے ہر ایک کو جانا ہوگا، چاہے وہ مسلمان ہوگا چاہے وہ غیر مسلم ہوگا، وہ ضرور وہاں سے وارد ہوگا۔ اور اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ گویا اگر مسلمان ہوں گے اور انہیں سزا نہیں ملنی چاہیے تو انہیں ایک ٹور پھر بھی کرایا جائے گا کہ یہ ہے دوزخ، یہ ہے جہنم، اور اس میں جس طرح سے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے بچا لیا، اسی طریقے سے جو مسلمان ہوں گے اور تقوی والے ہوں گے انہیں آگ تکلیف نہیں دے گی۔ اور دوسرا جو مطلب ہے اس کا، جو واردھا کان علی ربک حتما حتما مقضیہ، اس کا میننگ ہے کہ جو پل صراط کے بارے میں ہم پڑھتے آئے ہیں نا، کہ وہ جہنم کے اوپر سے سب کو گزرنا ہے، اور پھر جو گرنے کا مستحق ہوگا وہ گرے گا اور جہنم میں جائے گا، اور جو گرنے کا مستحق نہیں ہوگا وہ اس کو پورے پل کو کراس کر لے گا اور وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یعنی اس آیت کے مطابق کہ گزرنا ہر ایک کو ہے۔ اور پل صراط کے بارے میں ظاہر ہے ہم نے ڈیٹیلز کافی پڑھی ہوئی ہیں کہ وہ بال سے بھی زیادہ باریک ہوگا، وہاں پہ اندھیرا ہوگا، لیکن جو لوگ نمازیں پڑھتے ہوں گے اور وضو کرتے ہوں گے ان کے اعضاء چمکیں گے، اور اس کی بنیاد پر وہ اس میں سے لائٹ ان کو ملے گی جس سے وہ ہیلپ لے کے گزریں گے۔ اس کے علاوہ ہم ان حدیثوں سے یہ بھی پڑھا ہے کہ جب ہم قربانی کرتے ہیں عید الاضحیٰ میں، تو وہ قربانی ہماری سواری بنے گی، ہماری مددگار بنے گی اس پل پر سے گزرنے کے لیے۔ تو اس کے بارے میں یہی ہے کہ اس آیت میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ضرور ہر ایک کو جہنم کے تھرو کہ اندر سے گزرنا ہے یا جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے۔ اندر سے گزرنے کا یہی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ آگ سے بچا لیں گے جو متقی ہوں گے ان کو، لیکن انہیں دکھائی جائے گی جہنم۔ اور دوسرا اگر دیکھا جائے کہ اوپر سے گزرنا ہے پھر پل صراط سے گزرنے کی بات ہے۔ ثم پھر، ننجی نجات کا لفظ بھی اسی سے ہے، نون جیم واو، ہم نجات دیں گے، الذین ان کو جنہوں نے اتقوا تقوی کیا، ونذر اور ہم نظر یعنی چھوڑ دیں گے، الظالمین ظالموں کو، فیہا اس میں، جثیہ یعنی گھٹنوں کے پل گرا ہوا۔ دوبارہ وہی چیز بتائی گئی ہے، جیم ثا واو، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن کو بچانا ہوگا انہیں بچا لیا جائے گا، اور جنہیں چھوڑنا ہوگا اسے وہاں پہ چھوڑ دیا جائے گا یا گرا دیا جائے گا۔ پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 83 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، وَإِذَا اور جب، تُتْلَا پڑھی جاتی ہیں، علیہم ان پر، آیاتنا ہماری آیات، بینات جو بینات ہیں، واضح ہیں، بیانون اوپن، کھلی، کلیئر، اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ جب یہ آیات ان پہ پڑھی جاتی ہے تو کیا کرتے ہیں وہ؟ قالا وہ کہتے ہیں، الذین
وہ جنہوں نے کفرو کفر کیا، یعنی جو کفر کرنے والے ہیں وہ کیا کہتے ہیں ان آیات کو سن کے؟ کس سے کہتے ہیں؟ للذین آمنوا، ان لوگوں کو کہتے ہیں جو ایمان لائے۔ اب بتایا جائے گا کہ کیا کہتے ہیں وہ، طنز کس طرح کرتے ہیں، بدتمیزی کس طرح کرتے ہیں۔ ای الفریقینی، ایو کون سا، الفریقینی دونوں فریقوں میں سے، فارا قاف اس کا روٹ ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ بتاؤ دونوں گروپ میں سے کون سا زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ آگے جو بھی آیت میں بتایا جائے گا، خیرن بہتر ہے، مقاماً مقام میں، یعنی اسٹینڈنگ میں، اپنے اسٹیٹس میں، اپنی جو ان کو مقام حاصل ہوا ہے اس میں، وہ اور احسن اور خوب تر ہے، احسن ہے، زیادہ اچھا ہے، ندیہ نون دال یا، جس کا مطلب ہوتا ہے مجلس، اور امپورٹنٹ مجلس کو کہا جاتا ہے، اور ندا یعنی آواز دینے کو بھی کہتے ہیں نا، تو ندیہ یعنی ایسی مجلس میں امپورٹنٹ ہے، سب کے اوپینینز اور بات کر رہے ہیں لوگ اور اپنی اپنی بات بتا رہے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کا اب ایٹیٹیوڈ بتانا شروع کیا ہمیں۔ پہلے تو ہم نے ان کے بارے میں پڑھا نا جو سرے سے مانتے ہی نہیں ہیں کہ ایسے ہو ہی نہیں سکتا کہ آخرت میں کھڑے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ انہیں پورا سیناریو بتاتے ہیں کہ نہ صرف کھڑے ہوں گے بلکہ وہ اس طریقے سے کھینچ کے لائے جائیں گے، ان کو سب کو جہنم کے کناروں پہ بٹھایا جائے گا، اور وہ ایسے پریشان، یعنی سائیکلوجیکل بھی ان کا ٹارچر ہوگا ایسے لوگوں کا جو برے ہوں گے، جنہوں نے زندگی میں اس چیز کو مانا ہی نہیں۔ ان کا نفسیاتی حالت بتائی جائے گی کہ انہیں گھڑے کے کونے پر بھی کافی دیر بٹھایا جائے گا، پھر ان میں سے کھینچ کے ان کو الگ کیا جائے گا تاکہ ان کی اور بھی بے عزتی کی جائے اور ان کی رسوائی کی جائے، جنہوں نے آگے بڑھ بڑھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا کتاب یا اور بھی پروفٹس کے ساتھ جنہوں نے زیادتیاں کی تھیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ سب کو گزارا جائے گا، یعنی انسان سب کھڑے کیے جائیں گے اور سب کو یہ سارے سینس دکھائے جائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ دوسری جو کیٹیگری ہے کہ جو اپنی بڑائی کے اوپر بہت زیادہ خوش ہے، اپنی امپورٹنٹ میٹنگز ہیں، امپورٹنٹ چیزیں چل رہی ہیں، امیری ہے، اور ان کا ایک مذاق اڑانے کا طریقہ ہے کہ یہ کیا مطلب ان کی کیسی میٹنگز اور کیسی گیدرنگز ہیں جس میں ایسے سلیوز بیٹھے ہیں، ایسے غلام بیٹھے ہیں، بلال رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں، اور سلمان الفارسی بیٹھے ہیں، اور مطلب یعنی انہوں نے مذاق اڑانے کے لیے کہ یہ تم لوگوں کی میٹنگز اور یہ تم لوگوں کی باتیں ہیں، یہ یعنی ہماری دیکھو کہ ہم کتنے بزنس میٹنگز کرتے ہیں، ٹریڈ کے، تجارت کے بارے میں بات کرتے ہیں، کمیونٹی کے بارے میں بات کرتے ہیں، کیا چیز کرنی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی جھلک جو ہمیں دکھائی ہے، اس میں ہم آج دیکھیں کہ جو امیر یا جو بھی زیادہ ہائی سٹیٹس کے لوگ ہوتے ہیں ان کو ایسے ہی سیدھے سادے لوگ ایسے ہی لگتے ہوں گے نا کہ یہ کیا لوگ ہیں، مطلب نہ ان کو چیزیں گھر سجانے کا سینس ہے، یعنی اپنے آپ کو کن چیزوں میں انہوں نے بزی رکھا ہے اور اس کو وہ سمجھتے بھی امپورٹنٹ ہیں، اور دوسروں کو جو دین میں ہیں ان کو لیس امپورٹنٹ سمجھنا، اور ان کو مطلب ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ایسے ہلکے پھلکے گھرے پڑے لوگ سمجھتے ہیں وہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کوٹ کیا ہے کہ یہ ایک کلاس ہے، ایک لوگ ہیں جو اس طرح کی باتیں کریں گے۔ اب آیت نمبر 74 میں پڑھتے ہیں، وَكَمْ اور کتنی ہی، اہلکنا ہلاک سے ہے، ہلاک کرنی ہم نے، قبلہم اس سے پہلے، من قرن، قرن ہوتا ہے قافرہ نون سے، اس کا مطلب امت، کتنی جنریشنز، کتنی امتیں ہم نے ہلاک کر دیں، ہم وہ احسنو زیادہ اچھے تھے، حاسین نون اساساً یعنی ساز و سامان میں، حمزہ ساسا ہوتا ہے نا ایسٹس، جو تمہارے سے مقابلے میں ایسٹس میں بہت زیادہ تھے، وہ اور کس چیز میں زیادہ تھے، رعین یعنی نمود و نمائش میں، را حمزہ یا، کہ کیا انسان کو کیا چیزیں اپنے آپ کو وہ کس بات سے امپورٹنٹ یا دوسروں سے بہتر سمجھتا ہے، اپنا اسٹیٹس، اپنے آپ کو کس جگہ وہ کام کرتا ہے، کس طرح کے وہ کپڑے پہنتا ہے، نمود و نمائش کس طرح سے کرتا ہے، یہ تصویریں ڈال کر یا اپنے گھروں کو سجا کر کہ یہ ہمارے میڈلز ہیں اور یہ ہماری تصویریں اور یہ ہماری اچیومنٹس ہیں، اور یہ ہم نے اس کنٹری سے خریدا اور یہ ہم نے کرسٹل کہاں سے لیا، اور مہنگی مہنگی چیزیں، مہنگے مہنگے فیبرکس کے کپڑے اور کرٹنز لگا کر، اس طرح کے بیڈز اور اس طرح کے صوفے، تو یہاں پر یہی مطلب ہے کہ نمود و نمائش، اور اساساً یعنی کہ ان کے ایسٹس، کہ انسان کی کیا چیزیں ہوتی ہیں، ان کی
فیکٹریاں ہیں، ان کی تجارتی مطلب امپورٹس ہیں، ایکسپورٹس ہیں، آفس کس جگہ ہے، پیچھے سے ونڈو مطلب سینری کیا دکھ رہی ہے، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ یہ تو کچھ نہیں ہے. جن کو ہم نے بہت ساری قرن، بہت ساری جنریشنز، بہت ساری امتوں کو جن کو ہم نے ہلاک کر دیا، وہ تو ان سے بہت بہتر تھے. جو تم جس چیز کے اوپر نازاں ہو وہ تو کچھ نہیں ہے. تو اللہ کے لیے یہ چیزیں تو میٹر ہی نہیں کرتی ہیں کہ تم سمجھو کہ اچھا ہمارے پاس تو یہ کچھ ہے. قل آپ کہہ دیجئے، من جو کوئی کانا ہے، فی الضلالتی دلالت میں، ضاد لام لام گمراہی میں، فلیمدد میم دال دال، جیسے ہم تجوید میں پڑھتے ہیں نا مدہ، مدہ کیا کرتا ہے؟ لمبا کر دیتا ہے اس لیٹر کو. تو یہاں پر بھی یہی کہ اسے ضرور لمبا کر دیتے ہیں، ڈھیل دیتے ہیں. یعنی جو گمراہی میں ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فلیمدد، ان کو ہم ڈھیل دیتے ہیں، ان کا ٹائم لمبا کر دیتے ہیں. لہو اسے، الرحمن رحمان، اللہ کی طرف سے، رحمان کی طرف سے. یعنی رحمان لکھا ہے تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ دو وجوہات ہیں. ایک یہ کہ اگر وہ گمراہی میں رہنا چاہتے ہیں تو مزید اپنے گمراہی میں اور آگے بڑھیں. اور رحمان لکھا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر لمبا ڈھیل دینے کا یہ بھی مقصد ہے کہ اگر وہ معافی مانگنا چاہتے ہیں، توبہ کرنا چاہتے ہیں، تو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ایک رحم کا باعث بنتی ہے. مدن، اور خوب ڈھیل دینا. حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب رأو وہ دیکھ لیں گے، را حمزہ یا سے ہے، ماں جو یعدون وہ وعدہ کیے جاتے تھے. یعنی ان کو بتایا گیا نا، یہیں سے بات شروع ہوئی ہے اس کیٹیگری کی کہ جب وہ تلاوت کی جاتی ہے ان پہ کتاب تو اس میں وعدہ کیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت تک لمبا کر دیا جاتا ہے ان کا وقت کہ جب تک کہ وہ پھر وہ دیکھ لیتے ہیں اور وہ وعدہ کیے گئے. اما دو لفظوں سے بنا ہے، ان ماں اس میں جو العذابہ یعنی عذاب ہو، و اور اما خواہ الساعۃ یعنی دنیا میں یا تو عذاب دیکھ لیں گے، کوئی سزا ملے گی انہیں، یا ساعہ یا پھر قیامت میں. قیامت یاد رکھیے کہ ہر ایک کی جو آئے گی قیامت، لاسٹ ڈے آف ججمنٹ، صرف اس کی بات نہیں ہے، انسان کی موت کے ساتھ اس کی قیامت شروع ہو جاتی ہے. تو پہلا جو ورڈ ہے اما العذاب، اس کا مطلب ہے دنیا میں کوئی سزا کے فارم میں، دنیا میں تکلیف ملتی ہے انسان کو، تو اس پہ غور کرنا چاہیے کہ کہیں پر میں نے گمراہی، کہیں پر میں نے غلطی کی ہے، کہیں پہ میں نے اکڑ دکھائی، کوئی غلط چیز بول دی کسی کو، کوئی کام کے اوپر تکبر کرنا، کوئی بھی چیز. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ان کو ٹائم دیا جاتا ہے تاکہ یا تو چاہے تو وہ معافی مانگ لیں اللہ سے، اور اگر مزید گمراہی میں رہنا چاہتے ہیں تو بھی ان کے لیے زیادہ اور اس کو ڈھیل دی جاتی ہے. تو یہاں تک کہ خواہ وہ عذاب دیکھ لیں یعنی دنیا میں ہی اپنی پنشمنٹ دیکھ لیں، وہ اما الساعۃ یا پھر وہ قیامت میں یا اپنی ڈیتھ کے بعد دیکھیں. پس سیعلمون عین لام میم سے ہے کہ وہ علم حاصل کر لیں گے ان قریب. کس چیز کا؟ من ہوا کون ہے، یعنی ان کا سینٹنس جو تھا نا کہ کون ہے دونوں فریقوں میں سے بہتر، گویا تم لوگ یا ہم لوگ. ہمیں دیکھو، تم تو کہتے ہو کہ قرآن ہے تو یہ ہے وہ ہے، ہمیں دیکھو ہم کتنے امپورٹنٹ کام کرتے ہیں. تو اسی چیز کو اللہ تعالیٰ یہاں پہ چینج کر کے سوئچ کر کے بتاتے ہیں کہ فَسَيَعْلَمُونَ پس ان قریب وہ جان لیں گے، من ہوا کون ہے وہ جو شرٌ بدتر، شین را را، مکاناً مقام میں، یعنی کس کا سٹیٹس زیادہ اچھا تھا، و اور اضعفو اور کمزور تر، ضاد عین فا، ضعیف کا لفظ بھی اسی سے ہوتا ہے نا یعنی ویک. اور کون کمزور ہے، جندن، جند جیم نون دال، اس کا مطلب ہوتا ہے لشکر، آرمی، اور لشکر کے حساب سے انہی کے منہ پر ان کا جملہ مارا جا رہا ہے کہ جیسے انہوں نے کہا تھا کہ بتاؤ تو صحیح ذرا کون زیادہ امپورٹنٹ ہے اپنے سٹیٹس میں اور اپنی میٹنگز میں. ندیہ انہوں نے کہا تھا نا، بہت پراؤڈ تھے وہ اپنی میٹنگز میں. تو اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ بتاؤ کہ کون زیادہ بدتر ہے اور کون کمزور ہے اپنے لشکر میں. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَزِيدُ اللَّهُ اور زیادہ کرتا ہے اللہ الَّذِينَ ان لوگوں کو جنہوں نے اہتدوا ہدایت پائی. کیونکہ جب کفر کرنے والوں کے لیے بات کی تو ان کو انکریز نہیں کر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو ڈھیل دی جاتی ہے، ان کو ٹائم دیا جاتا ہے، چاہے تو وہ اس میں مزید بڑھیں چاہے تو وہ معافی مانگیں. اور
دوسری طرف جو کہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کو ہدایت میں زیادہ کرتے ہیں، کیونکہ ان کی نیت ٹھیک ہوتی ہے نا، وہ ہدایت پر رہنا چاہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو مصروف انہی چیزوں میں کرتے ہیں، ان کی گولز یہ نہیں ہوتے کہ ہم ان چیزوں میں آگے بڑھ جائیں جو دنیا کے لیے، آخرت کے بارے میں ان کا گول ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَيَزِيدُ اللَّهُ، اور زیادہ کرتا ہے اللہ، الَّذِينَ اهْتَدَوْا، جنہوں نے ہدایت پائی، ہا دالیا ہدن، ہدایت میں، اسی میں اللہ تعالیٰ ان کو انکریز کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی فرماتا ہے، جو ہدایت کے راستے پر چلنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنائے۔ پھر اللہ تعالیٰ مزید بتاتے ہیں کہ ان کی ترجیحات کیا تھیں اور ان کی کیا ترجیحات ہیں۔ والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والی نیکیاں، خیرن، بہتر ہیں، عند ربک، نزدیک آپ کے رب کے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کی ایکٹیویٹیز پر مزید فرماتے ہیں کہ یہی تو باقی رہنے والی چیزیں ہیں، ان کی جو میٹنگز ہیں یا ان کی جو سٹیٹس ہیں وہ سارا تو باقی رہنے والا نہیں ہے، وہ تو دنیا میں ہی ختم ہو جائے گا، اور ان کی جو کرنے کے کام ہیں، جو جس چیز کو یہ لوگ ترجیح دیتے ہیں، جو ہدایت والے لوگ ہوتے ہیں، یہ جو کام کرتے ہیں وہ باقی رہنے والے ہیں آخرت میں۔ یہ صالح کام، نیکیاں، اللہ کا ذکر کرنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، نیک کاموں میں آگے بڑھنا، یہ ہیں باقیات الصالحات۔ صرف لگے رہنا، گھروں کو سجاتے رہنا اور پیسے پہلے جمع کرنا اور غلط اور صحیح سارے مکس قسم کے طریقوں سے اس کو ارن کرنا اور اس کی کمائی کرنا، اور پھر اس کو شاپنگ کرنا اور خرچ کرنا اور اڑانا اور اسراف کرنا یا کنجوسی کرنا، یہ ساری چیزیں تو باقی نہیں رہیں گی۔ باقیات الصالحات، اور باقی رہنے والی نیکیاں، خیر عند ربک، وہ خیر ہیں، وہ بہتر ہیں آپ کے رب کے قریب ان چیزوں کے مقابلے میں، ثواباً، اس میں ثواب ہے زیادہ، وخیر مردا، اور وہ بہتر ہیں مردا، را دال دال، انجام میں، یعنی رد کر کے وہ چیز اینڈ میں کیا ملے گا، جب آپ نیکی ڈالیں گے تو اس کے بدلے آپ کو انجام بہتر ملے گا، مردا۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں افرائیت الذی، کیا پھر دیکھا آپ نے، الذی، اسے جس نے کفرا، کفر کیا، بآیاتنا، ہماری آیات کے ساتھ، وقالا، اور کہا، لأوتین، البتہ میں ضرور دیا جاؤں گا، حمزہ تاء سے ہے اور نون کے اوپر شدہ ہے اس لیے ضرور، تو اس کو جو اپنی مال کو اور اولاد کو امپورٹنٹ سمجھتا تھا، اپنے بزنس کو امپورٹنٹ سمجھتا تھا، وہ کیا کہے گا کفر میں، لأوتین مالا وولدا، مال میں بھی زیادہ دیا جاؤں گا اور اولاد میں بھی۔ ولد سے مطلب یہاں پہ وہی نیٹ ورک یا فالوئنگ یا لوگ جو فالو کرتے ہیں یا نوکر یا آپ کے پیچھے کام کرنے والے، وہ ساری چیزیں یعنی اسٹرینتھ، نفری زیادہ آپ کو ملے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا آپ نے دیکھا ایسے کو جو اس طرح کا کفر کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ مجھے ضرور ملے گا، کیونکہ یہ وہ پھر کیٹیگری ہے نا جس کو دنیا میں ملا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ اسی طریقے سے آخرت میں بھی میرا سلسلہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں ایک سوال پوچھتے ہیں، اطلع، تو لام عین اس کا روٹ ہے، اور مطلع ہونا، اطلاع ہونا، تو اس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کیا وہ مطلع ہو گیا ہے، یعنی اس کو اطلاع دی گئی ہے، الغیبہ، غیب پر، ام اتخذ، یا اتخذ، اس نے لے رکھا ہے، اخذ کر لیا ہے، عند الرحمانی، رحمان کے پاس، عہدا، کوئی عہد۔ تو یعنی یہ بات ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہود کے بارے میں بھی یہی فرمایا تھا کہ کیا انہوں نے کوئی اللہ سے عہد، اللہ نے کوئی ان سے وعدہ کیا ہے تو پھر اس کی کاپی دکھائیں، وہ پروف دکھائیں۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ کیا ان کو کوئی اطلاع ایسی ملی ہے غیب کی، کہ یا کوئی لسٹ ملی ہے جس میں لکھا ہو کہ ان کے نام کے آگے لکھا ہو کہ انہیں سب معافی ہے، یا انہیں جنت مل جائے گی، یا انہیں آخرت میں اسی طرح دنیا میں جس طرح وہ امپورٹنٹ نظر آتے ہیں، اہم لوگ نظر آتے ہیں، مال ہے، اولاد ہے، لوگوں کی فالوئنگ ہے، ٹیم ہے پیچھے کام کرنے والی، تو کیا انہیں ایسا کہیں پہ غیب میں ملا ہے کہ آخرت میں بھی ان کا یہی اسی طریقے سے سب ملے گا، یا اللہ سے کوئی وعدہ انہوں نے کیا ہے جس کے بارے میں وہ ان کے پاس لکھا ہوا ہو کہیں؟ تو آگے فرماتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ، کلا، ہرگز نہیں، سنکتبو، کاف تا با روٹ ہے اس کی، کتب مطلب لکھ لیں گے، س سے شروع ہوتا ہے یعنی ان قریب،
اور نون کا مطلب ہم، ان قریب ہم لکھ لیں گے ما یقولو، جو وہ کہتا ہے، یعنی جو اس طرح کی وہ باتیں کرتا ہے کہ ہمیں دنیا میں سب ملا ہے تو بعد میں بھی سب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ضرور سب کچھ لکھیں گے، جو جس طرح کی ان ریزنیبل عجیب و غریب باتیں وہ کرتے ہیں وہ سب لکھی جائیں گی۔ وہ اور نمدو، اس کا ادھر بھی مد کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، یعنی ہم لمبا کر دیں گے، بڑھا دیں گے لہو ان کے لیے، من العذابی، عذاب میں سے، بلکہ ایسی باتیں کرنے والے لوگوں کے لیے آسانی تو کیا، ان کو عذاب میں اور بڑھا دیں گے، کیونکہ انہوں نے اس طرح کی باتیں کی اور دین کو ریجیکٹ کیا اور آخرت کے لیے کوئی کام نہیں کیا۔ اور کس طرح بڑھائیں گے؟ من العذابی مدّا، میم دال دال، بڑھانا، یعنی ان کا ٹائم اور ان کا عذاب لمبا کر دیا جائے گا۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اور نرثہ، نون سے ہے یعنی ہم، اور وارث کا لفظ ہے اسی سے، تو واورثہ، ہم وارث ہوں گے اس کے، ماں جو یقولو وہ کہتا ہے، وہ یاتینا، اور وہ آئے گا ہمارے پاس، حمزہ تایا ہے اور نون الف یہاں پر اینڈ ہو رہا ہے، وہ آئے گا ہمارے پاس فردن یعنی اکیلا، فرادا۔ اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ آیت نمبر 80 کا مطلب ہے کہ جو چیزیں اس کی دنیا میں تھیں، چاہے وہ مال، چاہے وہ اولاد، چاہے وہ ساری آفس بھر کے اس کے کام کرنے والے، چاہے اس کے نوکر ہوں، چاہے وہ کوئی پاپولر کوئی فیمس انسان ہو اور اس کی فالوئنگ ہو، یہ سب پیچھے رہ جائیں گے اس کی موت کے بعد، اور وہ اکیلا ہمارے پاس آئے گا اور ہم اس کے وارث ہوں گے۔ یعنی وارث وہی ہوتا ہے نا جس کے پاس کیا چیز اینڈ میں آتی ہے، اس کے اللہ کے پاس اس نے آنا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے، اور وہ اکیلا آئے گا، یہ سب چیزیں نہیں اس لے کر آئے گا، یہ ساری جو دنیا میں جمع کرتے ہیں لوگ، یہ سب کام نہیں آئیں گی، جیسے پیچھے بتایا گیا کہ باقیات الصالحات کام آئیں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 81 میں وَاتَّخَذُوا، اور انہوں نے بنا لیے، اخذ کر لیے، یہاں پہ جو شرک کرنے والی کیٹیگری ہے ان کی بات ہو رہی ہے۔ اب کیا بنا لیا؟ من دون اللہ، اللہ کے سوا، آلہتن، کچھ الہ، لیکونوا، تاکہ وہ ہوں، کافا انہوں ہے، لہم ان کے لیے، عزہ، عین زائی زائی، عزت کا سبب یا اپنے آپ کی شفاعت کا سبب، یا ان کو جو اونچا کر دے گا، چاہے ان کے کام غلط ہی کیوں نہ ہو لیکن وہ ان کو عزت دے دیں گے۔ ان کا خیال ہے کہ جب ہم بت بنائیں گے اور ان کو ہم کھلائیں گے پلائیں گے، ان کے پر نیاز اور چڑھاوے چڑھائیں گے تو یہ ہماری سفارش کریں گے اور ہماری عزت رکھ لیں گے، ہمیں رسوائی سے بچا لیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بھی لوگ ہیں جو انہوں نے اللہ کے علاوہ الہ بنا لیے تاکہ ان کے لیے وہ عزت کا، شفاعت کا باعث بنے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا، ہرگز نہیں، سیکفرون، ان قریب وہ انکار کریں گے، کفر کریں گے، کون؟ جو بت، جن کو انہوں نے کہا ہوگا کہ یہ ہمارے رب ہیں، جو مردہ لوگ جو قبروں میں ہیں اور ان کی جا کے وہ پوجا کرتے ہیں، یا جو فرشتے جن کی وہ پوجا کرتے ہیں، یا جن کو بھی وہ بناتے ہیں اپنا پیر، اپنے خدا کے ساتھ سفارشی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ان قریب انکار کر دیں گے بعبادتہم، ان کی عبادت کا۔ وہ کہیں گے کہ یہ ہماری عبادت نہیں، اپنی خواہشات کی عبادت کرتے تھے، بلکہ وَيَكُونُونَ، اور وہ ہو جائیں گے، علیہم، ان کے اوپر، ضدًا، ضاد دال دال یعنی ضد کرنے والے، ان کے اوپر سٹبن ہو کے، سخت ہو کے، ان کے مخالف ہو جائیں گے کہ ہم نے تو ان کو نہیں کہا، یہ ہماری عبادت کیوں کرتے تھے، انہوں نے کیوں کر کہا کہ ہم ان کے رب ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ ہمیں ہر طرح کی جن کے آخرت کے بارے میں ڈیفرنٹ قسم کے کانسیپٹس تھے ان سب کا انجام بتایا ہے، اور ظاہر ہے کچھ اوور لیپ بھی کرتے ہیں، جو دنیا کی چیزوں پہ ٹیکا کرتے ہیں وہ بھی ایک طرح سے شرک ہی ہے۔ تو ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب طرح کی غلط کانسیپٹ سے بچائیں اور ہمارے عقیدے کو اور مضبوط کریں، آمین ثم آمین۔